بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھوپھی ساس اور خالہ ساس سے نکاح حرام ہے، یعنی ایک لڑکی سے اگر ہم شادی کرتے ہیں تو اس کی موجودگی میں اس کی پھوپھی یا اس کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے محرمات، یعنی ایسی خواتین کا بیان جن سے نکاح حرام ہے۔ 3175ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو کہ میں نے آپ کی خدمت پیش کی، تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 28واں باب کہ باب لا تنکح المرأة علی عمتها، کسی خاتون کی موجودگی میں اس کی پھوپھی، بلکہ کوئی خاتون اپنی پھوپھی یا اپنی خالہ پر سوتن بن کر نہیں آ سکتی۔ 5109ویں حدیث، 5110ویں حدیث صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں تو اس میں کافی ساری روایات ہیں۔ 3439، 3444، 3443، 3440، 3438، 3436 اور 37۔ سنن ترمذی 1126، سنن ابی داؤد 2065، سنن ابی داؤد 2066، اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ 1929، اور پھر مسند الحمیدی وغیرہ، معجم الصغیر امام طبرانی کی، موطا امام مالک 354ویں حدیث، امام نسائی کی سنن الصغریٰ، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لہذا اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں اکٹھا نہ کیا جائے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر تعدد ازواج کا کوئی تعلق تصور نہیں ہے، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کا اکا دکا سلسلہ ہے، لیکن یہ سلسلہ نہ ہونے کے برابر۔ اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے ہمارے سامنے وہ تعلیمات رکھی جن کی موجودگی میں ہم بہت ساری قباحتوں سے، آفتوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو چیزیں سمجھنے والی ہیں نقطوں کی شکل میں، وہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کے عموم کو حدیث کی مدد سے خاص کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی علمی بات کروں گا۔ یہ حدیث خبر واحد ہے۔ خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کے تمام طبقات میں سے کسی ایک طبقے میں ایک راوی رہ جائے۔ اب یہ خبر واحد ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی خبر واحد قرآن کو مخصوص نہیں کر سکتی، غلط کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ رشتہ موجود نہیں۔ 4 پارے کی آخری آیت، 5ویں پارے کی پہلی آیت اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کی فہرست ہمارے سامنے رکھ دی، ان میں یہ موجود نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن کے عموم کو خبر واحد کے ذریعے خاص کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں جن حرام رشتوں کا تذکرہ ہے ان میں خالہ بانجی کے جمع کرنے کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، ایک آدمی کے نکاح میں ایک عورت اور اس کی بھانجی ہے، ایک عورت اور اس کی بھتیجی ہے۔ اس سے رشتوں کے اندر کس قدر تصادم آ جائے گا، تناقض آ جائے گا، رشتے خلط ملط ہو جائیں گے،
جو انسان کی عظمت ہے، انسان کی حرمت ہے، وہ کس طرح پامال ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس بات کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شریعت اسلامیہ نے ہم پر یہ بہت بڑا فضل و کرم کیا ان رشتوں کو حرام قرار دے کر۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباقات کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔